اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو نالج اکیڈمی کے ناظرین، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں اینول ایگزامینیشن 2021 اور امتحانی فیس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم مطالبہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس مطالبہ کی وجہ سے پنجاب کے لاکھوں بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس مطالبہ سے کیسے لاکھوں بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ تو ناظرین، داخلہ فارم جمع کروانے کی تاریخوں کا شیڈول آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر چل رہا ہے۔ پنجاب کے تمام بورڈز میں داخلہ فارم وصولی کی تاریخیں تقریباً سیم ہیں۔ سنگل فی جو ہے وہ 16 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک وصول کی جا رہی ہے، ڈبل فی 11 دسمبر سے 21 دسمبر تک، ٹرپل فی 22 دسمبر سے 29 دسمبر تک وصول کی جا رہی ہے۔ کچھ بورڈز، پنجاب کے ایک دو بورڈ ایسے بھی ہیں جو 30 دسمبر کے بعد یومیہ 500 روپے جرمانہ کے ساتھ 7 جنوری 2021 تک بھی داخلہ فارم وصول کر رہے ہیں۔ 7 جنوری کے بعد پنجاب کا کوئی بورڈ کوئی فارم وصول نہیں کرے گا۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے اہم مطالبہ کی طرف۔ تو ناظرین کرام، مطالبہ یہ ہے کہ ایسے تمام بچے جو 2020 میں کرونا لاک ڈاؤن کے سبب جماعت نہم میں پروموٹ ہو گئے تھے، وہ بچے اس سال جماعت دہم کا امتحان دیں گے۔ ان لاکھوں بچوں سے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے جماعت نہم کے سالانہ امتحان 2020 میں کروڑوں روپے فیس وصول کی، مگر چونکہ جماعت نہم کے امتحانات ہی نہ ہو سکے، اس لیے بورڈز کے امتحانی اخراجات بھی نہ ہوئے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے تمام طلباء جنہوں نے 2020 کے امتحانات میں فیس جمع کروائی مگر ان سے پیپرز نہیں لیے گئے، تو اب ان تمام بورڈز کو یہ چاہیے کہ اس سال 2021 کے امتحانات کے لیے یا تو ان کی مکمل امتحانی فیس معاف کریں یا امتحانی فیس میں کمی کی جائے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے تمام طلباء جو پہلے امتحانی فیس دے چکے ہیں لیکن بورڈز نے ان سے پیپر نہیں لیے، تو آپ کے خیال میں کیا ان بچوں کو اس سال فیس بالکل معاف کر دینی چاہیے یا کچھ رعایت دینی چاہیے، یا یہ تمام بچے دوبارہ سے امتحانی فیس جمع کروائیں؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں۔ اور اگر آپ میری اس بات اور اس مطالبہ سے متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن طلباء سے پہلے فیس وصول کی جا چکی اور ان سے امتحانات نہیں لیے اور بغیر امتحانات لیے ان کو پروموٹ کر دیا گیا، تو چونکہ پنجاب کے تمام بورڈز کے پاس ایسے بچوں کی فیس محفوظ ہوگی یا وہ ان کو فائدہ ہو گیا ہوگا، وہ ان کو پرافٹ ہو گیا ہوگا، تو اس سال پنجاب کے تمام بورڈز ایسے تمام بچوں کو جنہوں نے 2020 میں فیس جمع کروائی تھی اور پیپرز نہیں دے سکے اور اس سال جماعت دہم میں وہ پیپرز دیں گے، یا تو مکمل فیس معاف کریں ان کی یا ان کو فیس میں کچھ رعایت دیں۔ تو اگر آپ میرے اس مطالبے سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور فیس میں رعایت کا یہ مطالبہ زور پکڑ سکے۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو امتحانی فارم جمع کروانے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا اور تمام بورڈز کی امتحانی فیس کا مکمل فی شیڈول بھی بتایا جائے گا کہ بورڈ کی فی میں رجسٹریشن فی کیا ہوتی ہے، کس کس کو جمع کروانی پڑتی ہے، ایگزامینیشن فی کس کس کو جمع کروانی پڑتی ہے، پروسیسنگ فیس کیا ہوتی ہے، اور سرٹیفکیٹ کی فیس کس کس کو جمع کروانی پڑتی ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے لوگ پرائیویٹ داخلہ جو جمع نہیں کروا سکتے وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ یا ادارے ان سادہ لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری داخلہ فیس سے بہت زیادہ رقم ان سے وصول کر لیتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس یا ان کے پیرنٹس
جو داخلہ فارم جمع کروانے سے ہچکچاتے ہیں یا ان کو مکمل طریقہ کار کا نہیں پتہ، بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے لیے، میں بہت ایزی کر کے بتا دوں گا کہ کیا کیا سٹیپس ہیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی اس لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس میں فارم جمع کروانے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، بہت ہی آسان ہے، اور تمام بورڈز کی امتحانی فیس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ اگر کسی کے ذریعے اپنا فارم جمع کرواتے ہیں تو کوئی آپ سے زائد فی وصول نہ کر سکے۔ ہاں، اگر وہ سروسز چارجز کے طور پر کچھ پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، آپ کو بھی دینے چاہیے اور ان کو وصول بھی کرنے چاہیے، لیکن امتحانی فیس سے کئی گنا فیس بھی وصول کر لیتے ہیں، یہ سراسر زیادتی، ظلم اور ناجائز ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔